انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا، اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو، اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں، تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ دو کام آپ کریں گے، نماز اور قربانی، تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے، روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باپ دیکھیں، عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص بن وائل کو۔ تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں۔ حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے، ایک نماز اور ایک قربانی۔ نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا، کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا، یہ بہت قیمتی مال تھا، تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیبل ہے، اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں، ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے۔ اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا۔ اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گیا، فطرانہ بھی آ گیا، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو۔ تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو، تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ تو دوسری بات ہوئی۔ اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے، اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے، جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے، ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں، پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں۔ جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی، اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی، اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی آپ سے،
سارے فائدے اٹھائے گی مگر آپ کو یاد نہیں رکھے گی۔ محمد راجہ انڈیا سے، کیا خالہ کے بیٹے کی بیٹی سے شادی جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ کیا جنات انسان پر بھی عاشق ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے، تو اس لیے امید ہے آپ پر عاشق نہیں ہوں گے۔ منی کے قطرے نکلنے کے دوران جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی ناپاک ہو جاتے ہیں، البتہ ایک آدھ قطرہ اگر لگا ہے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے، تھوڑا وہ پھیل گیا ہے نا ہتھیلی کی گہرائی کے برابر، تو پھر اس کو دھونا بہرحال لازم ہے۔ میری ساس کی بد زبانی کی وجہ سے میری جٹھانی ان سے الگ ہو گئی، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اپنی امی کو اپنے گھر لے آئیں، تو وہ ہمارے گھر آ گئیں۔ میں کینسر کی مریض ہوں اور مجھے کیمو بھی لگی ہے، میں سارے کام کرتی ہوں مگر میرا ایک ہاتھ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میں ان کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا سکتی، تو وہ میرے شوہر دباتے تھے مگر وہ میری بیماری کو ناٹک کہتی ہیں اور بہت زیادہ بد زبانی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں بیماری کے ساتھ یہ ٹارچر اب برداشت نہیں کر سکتی۔ اب وہ گاؤں چلی گئی ہیں لیکن میرے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کہتے ہیں کہ اگر تم ایڈجسٹ کرتی تو وہ میرے ساتھ ہی رہتی۔ آپ بتائیں اگر میں غلط ہوں تو اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں، جبکہ میں ابھی بھی بیمار ہوں اور انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے، اور انہیں جو مجھے پریشان کیا وہ میں تفصیل سے بتا نہیں سکتی۔ جب آپ کا ہاتھ خراب ہو گیا تھا تو کیسے پاؤں دبائے جا سکتے تھے؟ ایسی صورت میں آپ کے شوہر کو آپ کو الزام دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کون غلطی پر ہے اس میں، بہرحال بوڑھی ماں کا بڑا احترام ہے۔ اب شوہر ظاہر ہے مرد کے دل میں اقبال آ جاتا ہے کہ میری ماں اب گاؤں میں رہ رہی ہے، لیکن شوہر کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عذر کیا ہے۔ تو اگر بیوی کہہ رہی ہے بھائی میرا ہاتھ خراب ہو گیا، میں اس بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی، نہیں دبا سکتی، اور ساس میری بیماری کو ناٹک کہتی ہیں، بعض ساسیں ہوتی ہیں وہ بہو کا ایک صحیح عذر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ کو جب پتا تھا کہ ساس بد زبان ہے اور بد زبانی کی وجہ سے جٹھانی الگ ہوئی ہیں تو آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ بیل مجھے مار؟ آپ خود مشورہ دے کے اپنی ساس کو اپنے گھر لے آئیں، تو یہ لانے سے پہلے آپ کو سوال پوچھنا چاہیے تھا نا۔ بہرحال میں آپ کے شوہر کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی بیوی اگر بیچاری معذور ہے اور ساس کے تانے بہت زیادہ ہو رہے تھے تو پھر بیوی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اماں کی خدمت آپ خود کریں ایسی صورت میں، یا گاؤں میں آپ چلے جائیں کچھ دن اماں کے پاس رہیں یا فون پہ خیریت معلوم کر لیا کریں۔ بہرحال اماں کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، بیگم کو بھی نہیں، خود ہی بھگتو۔ اگر کوئی عورت صرف نہاتے وقت اوپر جوڑا باندھے اور نہانے کے بعد اس کو کھول دے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ بہت اچھی طرح عورت نے جوڑا باندھا ہے اور اس کو کھولنا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ جوڑے کے بالوں کے اندر پانی پہنچا دے تو یہ کافی ہے، تو پھر وہ بعد میں بھی بے شک کھول لے تو بھی غسل اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اس کی یہ غلط چیز ہے نا کہ آپ کو صرف نہانے سے بالوں کو گیلا کرنے سے بچنے کے لیے آپ جوڑا باندھ رہے ہیں، تو جوڑا تو اس لیے شریعت نے حکم دیا عورت کو جوڑا باندھ کے غسل کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ جوڑے کا کھولنا اور دوبارہ باندھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو باندھنا کھولنا بہت آسان ہے عورت کے لیے، تو اس لیے بہرحال یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ پراپر نہا لے اس کے بعد جوڑا باندھ دے۔ گرمی میں 3 دن کی قضا نماز اگر میں 3 دن کی قضا نماز ایک ساتھ پڑھوں تو کیا وتر ہر عشاء کے ساتھ پڑھنے ہوں گے یا ایک ساتھ سارے وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی وتر الگ سے پڑھ سکتے ہیں آپ، عشاء کے ساتھ ضروری نہیں ہے، جو قضا نمازوں کی بات کر رہا ہوں تو ساری عشاء ایک دفعہ نمٹا دیں پھر سارے وتر ایک دفعہ نمٹا دیں۔ سیف صاحب انڈیا سے، اگر پیسے گر جائیں تو کیا انہیں اٹھا کر چومنا چاہیے؟ نہیں بھائی، بس ایسے ہی رکھ لیں جیب میں۔ اگر لڑکی موبائل پر لڑکے سے کہے کہ اپنا نکاح مجھ سے کر لو اور وہ لڑکی کی طرف سے گواہوں کے سامنے قبول کر لے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ خاتون نے پوچھا ہے جی میرے شوہر تمباکو کھاتے ہیں اور مجھے اس کی بو سے نفرت ہے، جب وہ تمباکو کھاتے ہیں تو میرا ان سے بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، میں کیا کروں؟ وہ آپ کا بیان بھی شوق سے سنتے ہیں، آپ ان کو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ اجنبی مسلمانوں کو تکلیف دینا جب اتنا بڑا عذاب ہے تو اپنی زوجہ کو تکلیف دینا تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، تو قطع رحمی میں آتی ہے یہ چیز۔ اور بدبو تو ایک ایسی چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید نفرت کیا کرتے تھے، تو ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم ہے، اس سے پتہ چلا ہمیں بھی بدبو سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو اگر شوہر کو تمباکو کھانے کی عادت ہے بھی تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں جب گھر سے باہر جا کے کھا لیا کریں، یہ کہیں کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں، اس کے بعد منہ اچھی طرح دھوئیں، صاف کریں تاکہ اس کی اسمیل منہ میں نہ رہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جن کو تمباکو سے بو سے نفرت ہے وہ بہت زیادہ تمباکو والوں سے ٹینشن میں جاتے ہیں، لیکن تمباکو والے اس چیز کا خیال نہیں کرتے، تو گناہ کی بات ہے، اپنی نیکیاں برباد کرنے کی بات ہے۔ مصلی پر ایک طرف موبائل رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
کہاں رکھیں بھائی؟ ایک طرف ہی پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں اور موبائل رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، دو طرف تو رکھ نہیں سکتے میرا خیال ہے۔ بہرحال ایک طرف رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ شبینہ اعظمی انڈیا سے، اگر کوئی طلاق شدہ عورت شدید مجبوری کی وجہ سے عدت نہ گزار سکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مجبوری لکھ کے بھیجتی تو میں بتاتا، عدت تو گزارنا بہر صورت لازم ہے۔ البتہ کوئی بہت ہی غریب عورت ہے، شوہر نے اتنی وراثت بھی نہیں چھوڑی کہ اس کے 4 مہینے 10 دن تک کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ طلاق یافتہ عورت کمانے کے لیے مجبوری میں نکل سکتی ہے، بغیر زینت کے نکلے، کمائے، اور جو ہے وہ دن دن میں کمائے، اور پھر فوراً جیسے ہی ٹائم ختم ہو فوراً واپس آ جائے، یعنی کمانے کا جو بھی اس کا ٹائم تھا وہ فوراً واپس آ جائے۔ تو شدید مجبوری کا مطلب ایسی مجبوری میں عدت تو پھر بھی گزارنی پڑے گی، لیکن کس طرح سے گزارنی پڑے گی وہ شریعت نے تخفیف کر دی ہے، اس میں آسانی کر دی ہے۔ تو لیکن عورت پر عدت بہرحال گزارنا